السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی حدیث مبارکہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب مکہ جانے کا ارادہ کرتے تھے پہلے خوشبو کے بغیر تیل استعمال کرتے، اس کے بعد مسجد ذوالحلیفہ میں تشریف لاتے، یہاں صبح کی نماز پڑھتے، پھر سوار ہوتے. جب اونٹنی آپ کو لے کر پوری طرح کھڑی ہو جاتی تو احرام باندھتے، پھر فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا تھا. صحیح بخاری حدیث نمبر 1554. ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر تھے. لوگوں نے دجال کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے تو یہ نہیں سنا، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ گویا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ نالے میں اترے تو لبیک کہہ رہے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 1555. علی رضی اللہ عنہ یمن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس طرح کا احرام باندھا ہے. انہوں نے کہا کہ جس طرح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہو. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ قربانی نہ ہوتی تو میں حلال ہو جاتا. صحیح بخاری حدیث نمبر 1558. ہم حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے. کچھ لوگوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، کچھ نے حج اور عمرہ دونوں کا، اور کچھ نے صرف حج کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صرف حج کا احرام باندھا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ بھی شریک کر لیا. پھر جن لوگوں نے حج کا احرام باندھا تھا یا حج اور عمرہ دونوں کا، ان کا احرام 10ویں تاریخ تک نہ کھل سکا. صحیح بخاری حدیث نمبر 1562. عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کو میں نے دیکھا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ حج اور عمرہ کو ایک ساتھ ادا کرنے سے روکتے تھے، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے اس کے باوجود دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا اور کہا لبیک بعمرہ و حج. آپ نے فرمایا تھا کہ میں کسی ایک شخص کی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو نہیں چھوڑ سکتا. صحیح بخاری حدیث نمبر 1563. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ پہلا کام جو ہم آج کے دن عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں، پھر واپس آ کر قربانی کریں. جس نے اس طرح کیا وہ ہمارے طریق پر چلا. صحیح بخاری حدیث نمبر 951.